تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں ماہی باجوہ۔ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے، جس میں نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا جس میں حدیث کی تعریف بتائی تھی کہ حدیث کیا ہوتی ہے، یعنی حدیث کسے کہا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ بات ہم سادہ لفظوں میں ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کون لوگ لکھتے تھے، یعنی کہ حدیث کس طرح سے لکھی گئی؟ کچھ کمزور احادیث ہیں اور کچھ صحیح احادیث ہیں۔ اس لیے ہم جیسے جیسے آگے بڑھائیں گے اپنے پروگرام کو تو بتاتے چلوں گی میں سارا کچھ کہ صحیح احادیث جو ہیں وہ کمزور احادیث سے الگ کر دی گئی تھیں، وہ کون سی ہیں اور کتنی کتب ہیں احادیث کی، اور کوئی کس کتاب کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے، جسے حوالہ جات کہہ لے کے دیے جاتے ہیں یا جس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے وہ ہے حدیث بیان کرنے کا طریق، یعنی کہ حدیث کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ اس میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حدیث بیان کرنے کا عموماً یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی جس صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات سنی ہوتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام کرتے دیکھا ہوتا تو وہ اسے اشاعت علم کی غرض سے ایسے لوگوں تک پہنچاتا تھا جنہوں نے یہ بات نہیں سنی یا نہیں دیکھی ہوتی تھی، یا جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ نہیں پایا ہوتا تھا۔ اور حدیث بیان کرنے کے الفاظ عموماً اس قسم کے ہوتے تھے کہ میں نے فلاں شخص سے یہ بات سنی ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلاں صحابی سے سنا کہ اس نے فلاں موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا یا یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، تو وہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت جس نے سنی ہوتی ہے دیکھی ہوتی ہے وہ آگے اس طرح سے پہنچاتا تھا، اور پھر یہ لوگ اسی طریق پر ایمان تازہ کرنے کی غرض سے یا اشاعت علم کی غرض سے دوسرے لوگوں تک روایت پہنچاتے چلے جاتے تھے، اور اس طرح روایوں کے ایک مسلسل اور باقاعدہ سلسلہ کے ذریعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ اس میں یہ ایک اور چیز ہے، اس کا بھی میں ذکر کر دوں کہ روایوں کے طبقات، یعنی کہ حدیث کے راوی کئی طبقات میں منقسم ہیں۔ سب سے اوپر کا مسلمان راوی جس نے کوئی بات براہ راست سنی یا دیکھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنی ہو یا آپ کو کوئی کام کرتے خود دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ انسان جو تھا وہ صحابی کہلاتا تھا۔ اور اس سے نیچے کا راوی جو صحابی سے سن کر آگے روایت کرتا، یعنی کہ ایک تو وہ صحابی جس نے خود بذات خود دیکھی اور سنی، اور اس کے بعد پھر وہ انسان جس نے اس صحابی سے سن کر آگے بات کی۔ محدثین کی اصطلاح میں تابعی کہلاتا تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جو صحابہ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا وہ تو صحابی کہلاتا ہے، اور پھر اس سے نیچے کا راوی جو صحابی سے سن کر آگے روایت کرتا ہے وہ محدثین کی اصطلاح میں یعنی کہ اس کو تابعی کہلاتا ہے، اور اس سے نیچے کا راوی تبع تابعی کہلاتا ہے، اور اس کے بعد عام راویوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح حافظہ اور سمجھ دیانت کے لحاظ سے بھی راویوں کے مختلف طبقات سمجھے جاتے تھے۔ تو ہوپ سو کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہو کہ جو حدیث کا سلسلہ ہے کس طرح سے شروع ہوا، کس نے آگے پہنچایا، اور جو دیکھنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور جو اس کے بعد والا شخص ہے جس کو بتایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اور کس طرح سے پھر ہمارے تک حدیث پہنچی۔ اور ہم بچوں کو تو یہ بات سمپل طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہوتی ہے، کام کیا ہوتا ہے اس کو حدیث کہتے ہیں، جو کام کیا ہوتا ہے اس کو سنت کہتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں کو جو ہمارے لیے دیکھنے میں تو بہت چھوٹی لگتی ہیں، ان کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آخر یہ سلسلہ ہے کیا۔
امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو میرا پچھلا پروگرام اور یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور آئندہ پروگرام دیکھنے کے لیے مجھے آپ سب کے حوصلہ کی بھی ضرورت ہے، حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، تاکہ میں نے کام شروع کیا ہے صحیح احسن رنگ میں سر انجام دے سکوں. بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، وہ اس کو غیر معمولی سمجھتے ہیں، لیکن یہ غیر معمولی بات نہیں ہے. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں نے ایک چھوٹی سی کاوش ہے جس کو سٹارٹ کیا ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، اور اس میں مجھے آپ سب کا ساتھ درکار ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، آگے شیئر کیجئے گا، تاکہ نیکی کی بات جو ہے وہ زیادہ لوگوں تک پھیلے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق بخشے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.